دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب حکومت میں آئے اور حکومت سے آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے الیکشن کیمپین جو تھی اس میں کہا ہوا تھا کہ وہ شکیل افریدی کو ہر حالت میں واپس لے کے آئیں گے، امریکہ لے کے آئیں گے۔ نتیجہ یہ کہ جیسے ہی صدارت ان کو ملی تو اس کے بعد انہوں نے یہ قصہ کھول دیا اور اس کے لیے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا، مختلف آفرز کی اور کہا کہ اس کو شکیل افریدی کو آپ چھوڑ دیں۔ لیزا کرٹس وغیرہ آتی رہی، یہاں پہ جتنے بھی یہ امریکنز آتے رہے، بظاہر تو آپ کو یہ کہتے رہے کہ جی آپ نے سیف ہیونز دی ہوئی ہیں ان کو، حقانی نیٹ ورک کو، اور یہ ہے وہ ہے، یہ جھوٹے الزام۔ لیکن جب پاکستان نے اس کا بھانڈا پھوڑا، آپ نے کہا جی کہ اگر کہیں سیف ہیون ہے تو آپ بتائیں، آپ جائیں دیکھیں اور دیکھ کے ہمیں بتا دیں، یہ ہیلی کاپٹرز ہیں، لیں اور جا کے نشاندہی کریں۔ تو ان کے پاس ایسا تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اصل مقصد یہی تھا کہ دباؤ میں لا کے ان سے اور مطالبے منوائے جائیں۔ اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ شکیل افریدی کو رہا کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے اداروں کو یہ اندازہ تھا کہ جب ہم ان کی یہ بات نہیں مان رہے تو امریکی کچھ نہ کچھ اور طریقہ اختیار کریں گے۔ تو انٹیلیجنس نے میرا خیال ہے کہ بڑا بہتر کام کیا، انہوں نے خبر گیری کی اور اپنی اطلاعات کے مطابق ایکٹ کیا۔ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی افغانستان سے آ کے یہاں پہ دہشت گردی کرتی ہے، اسی کو انہوں نے استعمال کرنا تھا، اسی کے ذریعے انہوں نے اس کو چھڑوانا تھا، اور وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ناکام بنا دیا۔ خاص طور پہ آئی ایس آئی کا میں ذکر کروں گا، انہوں نے کامیابی سے اس کو ناکام بنایا اور شکیل افریدی آج آپ کی کسٹڈی میں ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ جب امریکہ کے عزائم، آپ کو پتہ ہے ایک سپر پاور ہے، اس کو بڑا زوم ہے، اس کے اندر ایک بڑا غرور ہے، ایروگینس ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور پھر اس کو پوچھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں، تو اس لحاظ سے تو لازماً ان کا جو وقار ہے یا ان کی انا وہ مجروح ہوئی ہے کہ یہ شکیل افریدی کو وہ حاصل نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، اور ٹرمپ نے کہا تھا میں اس کو 5 منٹ میں واپس لے کے آؤں گا۔ تو تعلقات تو بگڑیں گے اس چیز کے اوپر۔ ٹھیک ہے، امریکہ کو جو اس چیز کی حکیمت اٹھانی اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ شکیل افریدی میں ایسا کیا ہے کہ امریکہ جو ہے ہر قیمت پر اس کو پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے ایک یہ آفر بھی دی کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے لیں اور اس کے بدلے میں شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ تو اس کی امپورٹنس کیا ہے شکیل افریدی کی؟ دیکھیں، شکیل افریدی کی اہمیت انٹرنیشنل ایک امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ سی آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جس ملک میں ہیں وہاں کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور شکیل افریدی کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے میسج یہ ملتا ہے کہ شکیل افریدی جیسے اگر کوئی اور پکڑا گیا جہاں بھی، تو امریکہ اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، ایک وقت پہ آپ کسی کو استعمال کرتے ہیں، کوئی پیسے دیے، ساتھ اس کو لالچ ہوتی ہے کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، بڑا طاقتور ملک ہے، جب چاہے مجھے نکال لے گا، اگر یہاں پہ کوئی افتاد آ بھی جائے، مجھے کوئی غدار کہے بھی تو میں امریکہ نکل جاؤں گا۔ یہاں وہ پلان فیل ہو گئی۔ اچھا، اب میسج یہ گیا ہے پوری دنیا میں ان کے ایجنٹس کو کہ اگر ہم پھنس گئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ ہمیں چھڑا سکے یا بچا سکے، چنانچہ وہ لوگ محتاط ہوں گے۔ اور پاکستان میں تو خاص طور پہ لوگوں کے جو بھی کوئی امریکہ کے استعمال میں تھا یا ان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، آج وہ خوف زدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اگر پکڑا گیا تو اس کا پرسان حال کوئی نہیں، حکومت پاکستان چھوڑے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں اہمیت تھی اس کی۔ شکیل افریدی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں یہ اس طرح کی آفر کی گئی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ نہیں کی گئی۔ خبریں یہی چل رہی ہیں، میں تو خبر کی بیس پہ بات کر رہا ہوں سر۔ ہاں، میری بنیادی وجہ جو مجھے یہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ عادی ہے منمانی کرنے کا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عافیہ کے لیے بہت دفعہ کوششیں کی جا چکی ہیں، وہ اس کے بات سننے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے قانون کے مطابق وہ سزا یافتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ منمانی کہ اگر ان کو عافیہ دے کے کرنی پڑتی تو پھر ٹرمپ کو اپنے ملک میں بھی ذلیل ہونا پڑتا، وہاں پہ وہ اس کی وہ بات وہ قدر نہ رہتی، پھر تو کوئی اس نے کمال نہیں کیا نا کہ ایک دیا کہہ دی دوسرا لے لیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل غلط ہے۔ ٹرمپ سواری پیدا نہیں ہوتا، یہ کام کرتا، اس کی ساری اسٹریٹجی یہی تھی کہ میں اپنے ملک میں یہ کر کے دکھاؤں کہ جو اوباما نہیں کر سکا میں نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ آفر کر ہی دیں اور پھر آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، نہیں، یہ شہری ہمارا ہے، یہ اصولاً کوئی جوڑ بنتا نہیں ان دونوں کو ایکسچینج کرنے کا۔ ہمارا اخلاقی ایک حق بنتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کریں،
وہ ہمیں اخلاقی طور پہ کرنا اور امریکہ کو اخلاقی طور پہ اس کو چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ اس کا مانگنا شکیل افریدی کا تو وہ اس کا کوئی تک بنتا ہی نہیں, وہ پاکستانی شہری ہے, کیوں جائے وہاں پہ بھی. شکیل افریدی جیسے بہت سارے لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, تو ایجنسیز کو کیسے کاؤنٹر کر کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ ایک آسان معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے ملک کا جاسوس نہ بھیجیں, مخالف ملک کا یا دشمن ملک کا یا جس ملک میں آپ نے جاسوسی کروانی ہے اسی ملک کے بندے کو ہائر کریں, غداری کروائیں اور بعد میں پھر اس کو نکال لیں. لیکن جی اسلامی ممالک ہمیشہ تباہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی اپنی آستینوں میں سانپ تھے, ٹھیک ہے, اپنی صفوں میں غدار تھے. یہ صورتحال آج بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حسین حقانی جو ہے, یہ منظور پشتین والا جو قصہ ہے, اس کے پیچھے بھی حسین حقانی تھا جس نے آرگنائز کیا. انگلینڈ میں وہ اس کی میٹنگز کرتا رہا. ٹھیک ہے. تو حسین حقانی کو کس نے یہاں سے جانے کی اجازت دی؟ ٹھیک ہے. کیوں عدالتیں اس کے چکر میں آئی, کیوں یہاں پہ اس کی وکیل جو تھیں اور وہ یقین دہانیاں کراتی رہیں, کیوں نہیں ان کو پکڑا گیا بعد میں کہ جی آپ نے تو یقین دہانی کرائی تھی کہ جب عدالت میں ضرورت ہوگی وہ پیش ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوا پیش؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو غدار ہیں ان کو بچانے والے زیادہ ہیں, اور جو مظلوم ہے ان کا ساتھی کوئی بڑا کم نظر آتا ہے آپ کو. غداروں کی بات کرنے کے لیے موم بتیاں جلا کے لوگ باہر آ جاتے ہیں, ان کو ان کے لیے حقوق کی بات آ جاتی ہے, انسانی حقوق. کیا پاکستان کے عوام کو یہ نظر نہیں آتا؟ اگر آپ نے وہ بلاگرز کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے پکڑے تھے تو انٹیلیجنس ایجنسی کی اپنے کو جائیداد کا جھگڑا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ ملک کی دفاع کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے ایسے لوگوں کو دھرتے ہیں. دیکھیں جی, امریکہ کے تعلقات پاکستان کو ایسی حد تک خراب نہیں کرنے چاہیے جہاں ہم کہیں گے جی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کے لیے ڈپلومیٹیکلی ان کو انگیج رکھنا چاہیے, اور جو ان کے جائز مطالبے ہوں وہ پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. جو 3-4 ناجائز ہیں وہ ان سے بچنا چاہیے, ان کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے, جس میں شکیل افریدی کا ہے. دوسرا ہے کہ ہندوستان کا تسلط تسلیم کر لیا جائے, اور تیسرا ہے کہ آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو سکیل ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. ان تینوں کو چھوڑ کے باقی ہر چیز میں تعاون کیا جائے.